ایک بنیادی نظریہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کا جو طریقہ کار ہے، جو عقیدہ ہے کہ ہم ہمیشہ ادب والی بات کرتے ہیں. کبھی کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی، اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کے اوپر کبھی بھی واضح لفظوں کے ساتھ یا چھپے ہوئے لفظوں کے ساتھ کبھی بھی کسی طرح کا چھپا ہوا ظاہری اعتراض ہم نہیں کرتے، اور دل میں بھی نہیں رکھتے. نہیں کرنا تو دور کی بات ہے، تصور نہیں ہے ہمارے ہاں کہ ہم کسی نبی پاک کے صحابی پر یا کسی اہل بیت کے فرد کے اوپر اعتراض کریں. اور دوسری بات کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر حضور کے صحابہ پر یا آپ کی اہل بیت پر یا اکابر بزرگوں پہ اعتراضات کرتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. جن سے اللہ راضی ہو، جن سے نبی پاک راضی ہوں، جن سے ساری امت جن کی تعریفیں بیان کرے، اور 14ویں صدی میں کوئی اٹھ کر آ کر صحابہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے تاریخ کی کتابیں پڑھ کر، تو ہرگز ایسے بندے کی بات مقبول نہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، یعنی قرآن لکھنے والوں میں شامل ہے یہ صحابی. حضرت امیر معاویہ کو ایک مرتبہ یہ بھی حاصل ہے کہ آج جو قرآن ہم تک پہنچا ہے اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ شامل، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے جنہیں قرآن لکھنے پر مقرر کیا، اتنی بڑی ذمہ داری جس پر حضور اعتماد فرمائے، اور آج 14ویں صدی میں اٹھ کر کوئی تشکیک پیدا کر دے، شک پیدا کر دے، اعتراضات شروع کر دے، تو یہ سوائے بدبختی اور گمراہی کی اور کوئی شے نہیں. ایک فارمولہ گفتگو سے پہلے یاد رکھے، یہ ہمیشہ اصول اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہم ہمیشہ ایک اچھی راہ کے اوپر سفر کر سکتے ہیں. ایک طرف قرآن ہو اور دوسری طرف کسی شخص کی لکھی ہوئی تاریخ کی کتاب ہو، ایک طرف حدیث پاک ہو اور دوسری طرف عام کسی بندے کا لکھا ہوا کلام ہو، تاریخ کی کوئی کتاب ہو، تو کیا قرآن اور کسی بندے کا لکھا ہوا کلام برابر ہو سکتا ہے؟ ایک طرف حدیث ہو نبی پاک علیہ السلام کی، اور دوسری طرف ایک کسی بندے نے، کسی بادشاہ نے کوئی کتاب لکھوائی ہے، وہ کتاب تاریخ کی رکھ دی جائے چاہے اتنی بڑی ہو. آج سے 1000 سال پہلے بھی بادشاہ تھے اور مختلف نظریات والے بادشاہ رہے ہیں. ہر بادشاہ اپنی اپنی مرضی کی اپنے اپنے دور کے اندر لوگوں سے کتابیں لکھواتا رہا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ بڑی پرانی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اتنا کافی نہیں. پرانی کتابیں برے لوگوں نے بھی لکھی، اسلام کے خلاف جن لوگوں نے لکھا ہے 1000 سال پہلے، اور آج سے 1300 سال پہلے کی کتابیں بھی موجود ہوں گی. لہٰذا یوں نہیں دیکھا جاتا کہ کتاب کتنی پرانی، صرف یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے اور اس کتاب کا دین کے اندر معیار کیا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. صحابہ کرام کی شان کیا ہے، ان کی ایک کتنی بڑی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے 11واں پارہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت کا ایک حصہ ہے، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. رب ان سے راضی ہے صحابہ سے، اور آپ کو آج 14ویں صدی میں آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے آپ کے پیٹ میں درد؟ آپ کو مسئلہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثیر حدیثیں ہیں. تو آج ہم ان آیتوں کو، ان حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نبی پاک کا کوئی بھی صحابی ہو، وہ ان سارے عمومی فضائل کے اندر جو قرآن نے فرمائے ہیں وہ سارے فضائل اس صحابی کے لیے ثابت ہوں. حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی یقیناً صحابی ہیں، بخاری شریف میں ان کی صحابیت کا ذکر ہے اور اسی طرح اور کتابوں کے اندر بھی ان کا ذکر ہے. تو لہٰذا جتنے قرآن کے فضائل صحابہ کے بارے میں وہ سارے فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ہاں یہ واضح رہے کہ اہل سنت کا طریق جو ہے وہ واضح ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی تقابل کی بات کرتا ہے تو یقینی طور پر مولا علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے. لہٰذا کسی کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہے.
اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ بھئی حضرت امیر معاویہ کا نام لیا تو مولا علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کوئی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ اس کی بدگمانی ہے۔ چونکہ ظلم جاری ہے اور صحابہ کرام پہ اعتراضات جاری ہیں، اس وجہ سے آج کے خطبے میں ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں عمومی عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 111 پارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارشاد فرمایا اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہو گئی کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہے۔ دوسری آیت کریمہ پارہ 9 ہے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے اسلام کی گواہی قرآن میں لکھی ہے۔ لہذا دو باتیں ہو گئیں، پہلی آیت میں تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور دوسری آیت میں ہے کہ یہ سچے مومن ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر 9ویں پارے کے اندر یہ ارشاد فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، اور کیا ہے وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی اللہ کے پاس ان کا ہے۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں شانیں بیان ہو رہی ہیں، اور ایک جگہ 27ویں پارے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الصدیقون، ارشاد فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ صدیق لوگ ہیں۔ اتنے فضائل صحابہ کے کہ وہ صدیق ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے قریبی ہیں، وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اتنے فضائل ہیں، اور ان سارے فضائل کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل۔ ایک اور مقام پر 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، ارشاد فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب پل صراط سے گزریں گے تو کیسا کیف اول منظر ہوگا کہ اس جماعت کے لیے اور اولیاء کی جماعت کے لیے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیارے وہاں سے قیامت میں گزر کر چلیں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے چلتا ہوگا۔ ہم اپنے باپ کے خلاف بات نہ سنیں، اپنی ماں کے خلاف کسی کی بات نہ سنیں، یار حیرت کی بات، آپ کسی کی بات اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں سن لیتے، ان کی اہل بیت کے خلاف کسی کی بات سن لیتے، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ جی ہاں، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پن اسی دیوار میں چبھتی ہے جہاں نرمی ہے۔ اس معاملے میں ہم جذباتی ہیں۔ جی ہاں، صحابہ کا معاملہ ہو، اہل بیت کا معاملہ ہو، اللہ کے نبیوں کی شانوں کی بات ہو، یا خدائے پاک کی الوہیت کی بات ہو، وحدانیت کی بات ہو، اس معاملے میں کسی مسلمان کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یہ تقریباً 6 آیات میں نے آپ کے سامنے ان کے جز بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 11ویں پارے میں فرمایا کہ میں اللہ ان سے راضی۔ 9ویں پارے کے اندر سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو بندے ہیں یہ سچے بندے، سچے مومن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدیق لوگوں میں سے شامل ہے۔ اولیاء کرام میں سب سے بڑا ولایت کا درجہ وہ صدیقین کا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے صحابہ کی، اگر ان کے پاس آپ 100 حج کر لیں، آپ پوری زندگی صدقہ کر لیں، لیکن اللہ کے نبی کے صحابی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے ایک نیکی ایسی کی ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ انہوں نے رخ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے۔ اور آج معاذ اللہ 14ویں صدی میں لوگ اٹھ کر اللہ کے نبی کے صحابہ پہ اعتراض شروع کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک پیارا فرمان سنیے، اللہ تعالیٰ صحابہ سے کیسا راضی ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا الصحابہ کالنجوم، ارشاد فرمایا کہ مشکات المصابیح کے اندر اور دیگر کتابوں میں بھی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6018 ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہٰذا ان پہ اعتراض کرنا
نبی پاک پہ اعتراض کرنا ہے، اور حضور پہ اعتراض کرنا خدا پہ اعتراض ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو خدا نے حضور کے لیے چنا ہے۔ جب خدا کا انتخاب ہے صحابہ، اور جو اب اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرے گا تو وہ خدا پہ اعتراض کرتا ہے۔ اگر صحابہ پہ اعتراض کیا جائے گا تو قرآن پاک کی کیفیت مشکوک ہو جائے گی۔ کوئی بندہ کہتا ہے صحابہ بھی، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، ان سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی تھیں۔ اب یہ بات کہیں گے تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ آج امت تک جو صحیح سچا سچا قرآن موجود ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سچے ہونے کی بھی گواہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمہ، اس بندے کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے رعانی مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اور آگے فرمایا او رعا من رعانی، اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ بھائی صحابہ اس مرتبے پہ فائز ہیں کہ کوئی صحابی رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابہ کا۔ ایسی ریسرچ جو تمہیں جہنم میں لے جائے، تمہیں اور ریسرچ کے لیے کچھ نہیں ملا کہ اللہ کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ پہ اعتراض شروع کر دو۔ یہ تمہاری تحقیق ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے اندر کمیاں تھیں، ان کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ عزتوں کے حامل ہیں، وہ محبتوں کے حامل ہیں، وہ نور کے ایمان کے نور کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جو ایمان کا نور عطا فرمایا ہے، صحابہ کرام اس کی تکمیل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے دلوں پر نظر فرمائی، اور سب سے بہترین قلب میرا پایا، اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا۔ حضور کا سب سے بہترین قلب تھا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نظر فرمائی تو میرے لیے میرے اصحاب جو بہترین انبیاء اور رسول کے بعد بہترین لوگ تھے، ان کو میری صحبت کے لیے چن لی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ دوسری بات، کوئی دنیا کے اندر لیڈر ہو نا، اس کے ساتھی کوئی غلطی کرے تو لوگ لیڈر پہ تان بازی کرتے ہیں کہ لیڈر کو تربیت نہیں کرنی آتی، اور لوگوں جو اس کے اندر یہ کمیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کیفیت مبارک یہ تھی کہ ایک صحابی، ایک شخص گاؤں سے آنے والا نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے، اور چند لمحات وہ فیض حاصل کرتا ہے، حضور سے کوئی حدیث سنتا ہے، نبی پاک اس کی کیفیت کو دیکھ کر اس کو چند کلمات کلمہ پڑھا کر دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا ہی کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو لوگ تھے جو حضور کی بارگاہ میں آتے، ایسا ظرف تھا۔ آج استاد بڑا کامل ہو تو اس کے شاگرد دنیا کے اندر کامل سمجھے جاتے ہیں، تو نبی پاک سے بڑھ کر کون کامل ہوگا؟ ساری رات پاپ کرنے والا صبح اٹھ کر سوشل میڈیا کی ویڈیو دیکھ کے کہتے ہیں فلاں صحابی نے کیا۔ تم نماز پوری نہیں پڑھتے، تمہیں دین کا پورا پتہ نہیں، 14ویں صدی میں تم لوگوں کی باتیں پڑھ کر قرآن نہیں پڑھتے، لوگوں کی باتیں پڑھ کر کہتے ہو صحابہ ایسے تھے۔ قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 چیزیں ہیں جہاں سے دین کی باتیں ثابت ہوتی، قرآن سے ثابت ہوتا۔ ہمارا دین پورا کہاں سے ہے؟ قرآن سے، حدیث سے، اور جو صحابہ کی اجماع ہے۔ صحابہ سارے کسی بات پہ متفق ہو گئے، اور بعد کے لوگوں نے کسی بات پہ صالحین نے اجماع کر لیا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے لاز کیسے بنتے؟ قرآن سے بنتے، حدیث سے بنتے، بھئی طریق کی کتابوں سے نہیں۔ آج کوئی بادشاہ ہو، وہ اپنی مرضی کے 4 مولویوں سے کوئی کتاب لکھوا دے، اور آج سے 100 سال بعد 100 سال پہلے کی کتاب لکھا صحابہ ایسے تھے۔ آج لوگ باغ فدق کا موضوع لے کر، حدیث کرتاس کو لے کر، مختلف طرح کے اعتراضات لے کر صحابہ کے حوالے سے اعتراضات، تشکیک پیدا کر رہے ہیں۔ اور کیفیت یہ ہے کہ جو شخص، علماء فرماتے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرمایا کرتے، جو بندہ صحابہ میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرے گا، وہ آگے بھی سارے صحابہ کے بارے میں اس کے دل میں شک و شبہات پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ عظمتوں کے حامل ہیں، محبتوں کے حامل ہیں۔ صرف محبت کرو، نفرت کی طرف نہ جاؤ۔ تم ان سے نفرت لے کر، اور جس کی محبت میں تم نفرت لے رہے ہو وہ بھی تم سے نفرت۔ جی ہاں، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی متعدد حدیثیں ہیں، آپ فرمایا کرتے کہ جو بندہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا، میں اسے مفتری کی سزا لگاؤں، اسے میں کوڑے ماروں گا۔ میں سارے صحابہ صحابی ہونے کے اعتبار سے افضل ہے،
لیکن ان کے اندر نبی پاک نے کسی کو امانت دی ہے، کسی کو قضاء کے اوپر مقرر فرمایا ہے، کسی کو فقاہت دی ہے، کسی کو تفسیر کی دولت عطا کی ہے، کسی کو اپنے علم کی طرف مائل فرمایا ہے، کسی کو نبی پاک علیہ السلام نے حکومتی معاملات کی طرف اور امارت کے اوپر مقرر فرمایا ہے۔ مختلف صحابہ کو نبی پاک کی فیض یافتہ لوگوں نے دنیا کے اندر کبھی علم کے ذریعے، کبھی فتوے کے ذریعے، کبھی جنگ کے ذریعے، کبھی جہاد کے ذریعے، ہر اعتبار سے صحابہ نے دنیا کے اندر نبی پاک کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ واہدی بہ، اے رب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ان کے ذریعے ہدایت مہدی، ان کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کی ہدایت عطا فرما۔ اور یقیناً اہل علم سمجھتے ہیں ایک بندہ بڑا نیک ہے لیکن غار میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، وہ اپنی عبادت کا خود تو فائدہ لیتا ہے لیکن لوگوں تک نیکی نہیں پہنچاتا۔ دوسرا بندہ لوگوں کو اچھا کہتا ہے کہ اچھا اچھا کرو، خود اچھا نہیں کرتا، اور تیسرا خود بھی اچھا ہے، لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ تو میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ الفاظ فرمائے ہیں جس میں دونوں چیز عطا فرمائی ہیں، ایک واقعے کو لے کر اعتراضات کی بچھاڑ کرنا، اور اس معاملے میں جو بھی صحابہ کرام کے آپسی معاملات تھے ان کی وجہ سے اعتراض کرنا، یہ نادانی کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ شہزادہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ کے پاس آتے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور کہتے ہیں، اے نبی پاک کے شہزادے آپ تشریف لائے، مرحبا برسول ابن رسول اللہ، اے نبی پاک کے شہزادے آپ تشریف لائے ہمارے پاس، عزت کرتے، ادب کرتے۔ بلکہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ آج میں آل رسول کی ایسی خدمت کروں گا کہ کسی نے نہ کی ہوگی، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں 4 لاکھ چاندی کے روپے، 4 لاکھ اس دور میں، آج کے 40 کروڑ سے بھی اوپر بنیں گے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی کو 4 لاکھ دراہم پیش فرمائے۔ کیا قرآن میں نماز کے ساتھ یہ نہیں پڑھا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا قرآن میں صحابہ کے بارے میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ کیا قرآن میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ نے ان سے جنت کا حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے؟ کیا قرآن میں ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں، ان کا ایمان سچا ہے، اللہ نے ان کو صدیق قرار دیا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ جس سے اللہ حسنہ کا وعدہ فرما لے اسے جہنم سے اللہ دور فرما دے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو محبت اور ادب کا طریق سکھانا ہے۔ صحابہ کے جو باہمی معاملات ہوئے وہ ان بزرگوں کے معاملات تھے، ان تک رہے۔ ہمارا کام فقط یہ ہے کہ ہم انہیں محبت، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت حسن و حسین بھی، حضرت معاویہ، والدین مصطفیٰ، یہ اہل سنت کا، اہل حق کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدہ ہے۔ لہٰذا اس سے ہم ذرہ برابر بھی کبھی کوئی بندہ تشکیک کرے نا کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، ریسرچ یہ ہے تو اپنی ریسرچ اپنے پاس رکھیں۔ اپنے باپ کے بارے میں کبھی ریسرچ کی ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ تو صحابہ کے بارے میں کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ حضرت امام شہاب الدین فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرے گا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔